مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کی میزبانی میں آج اسلام آباد میں اہم بیٹھک ہوئی، جس میں پاکستان، سعودی عرب، مصر اور ترکی کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی۔ فریقین نے تنازعات مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر اتفاق کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے وزرائے خارجہ کا استقبال کیا۔ اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی وزیر خارجہ خصوصی طیارے کے ذریعے اسلام آباد کے نور خان ایئر بیس پہنچے۔ بعد ازاں پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ کے درمیان اعلیٰ سطحی مشاورتی اجلاس ہوا۔ یہ اجلاس نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار کی دعوت پر منعقد ہوا، جس میں خطے کی بدلتی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اجلاس میں مشرق وسطی میں جنگ بندی اور قیام امن کے حوالے سے اہم گفتگو ہوئی اور مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ فریقین نے تنازعات مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر اتفاق کیا۔ مذاکرات کا پہلا راؤنڈ ختم ہو گیا، اگلا راؤنڈ جلد ہوگا، جس میں دی گئی تجاویز پر پیش رفت سے ایک دوسرے کو آگاہ کیا جائے گا۔ قبل ازیں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے دفتر خارجہ میں جمہوریہ ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فدان اور مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی سے علیحدہ ملاقاتوں میں خطے کی کشیدہ صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر اہم مشاورت کی۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فدان سے ملاقات کے دوران اسحاق ڈار نے پاکستان اور ترکی کے درمیان تاریخی، برادرانہ اور مضبوط تعلقات کو اجاگر کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ دونوں ممالک کے روابط مشترکہ تاریخ، ثقافت اور باہمی احترام پر مبنی ہیں۔ انہوں نے دو طرفہ تعلقات کی مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پاک ترک وزرائے خارجہ نے مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ علاقائی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے فریقین نے ایران کی موجودہ صورتحال سمیت دیگر اہم پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا اور خطے میں امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور مسلسل سفارتی روابط کی اہمیت پر زور دیا۔ ملاقات میں دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے بنیادی قومی مفادات کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا، قریبی رابطے برقرار رکھنے اور دو طرفہ اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید گہرا کرنے پر اتفاق کیا۔ قبل ازیں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے دفتر خارجہ آمد پر مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی کا خیر مقدم کیا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جامع جائزہ لیا۔ انہوں نے حالیہ اعلیٰ سطحی تبادلوں، بالخصوص نومبر 2025 میں مصر کے وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان کے بعد مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے تمام شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں وزراء نے دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس ضمن میں دو طرفہ طریقہ کار کو فعال بنانے، مشترکہ وزارتی کمیشن اور کاروباری اداروں کے مابین روابط کو فروغ دینے کی اہمیت پر اتفاق کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے صحت کے شعبے، بالخصوص ہیپاٹائٹس سی کے انسداد کے حوالے سے مصر کی مسلسل معاونت کو سراہا اور اس شعبے میں جاری تعاون کا خیر مقدم کیا۔ فریقین نے دفاعی اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون کی مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے تربیتی تبادلوں اور دوسرے ادارتی طریقہ کار کے ذریعے تعاون کو مزید مستحکم بنانے پر اتفاق کیا۔ فریقین نے علاقائی و بین الاقوامی صورتحال، خصوصاً مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے تحمل، کشیدگی میں کمی اور تنازعات کے حل کے لیے بات چیت اور سفارتی روابط کی اہمیت پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے فلسطینی عوام کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی قابض افواج کی جانب سے جاری جارحیت کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے غزہ کے عوام تک انسانی امداد کی فراہمی میں مصر کے کردار کو سراہا۔ دونوں ممالک نے اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم سمیت کثیر الجہتی فورمز پر قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ ملاقات میں پاکستان اور مصر کے درمیان قریبی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے اور باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون کو وسیع دینے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا گیا۔ مصر کے وزیر خارجہ کا یہ دورہ پاکستان اور مصر کے درمیان حالیہ اعلیٰ سطحی روابط کا تسلسل ہے، جن میں 19 مارچ 2026 کو ریاض میں ہونے والی ملاقاتیں بھی شامل ہیں۔ یہ بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال کے تناظر میں پاکستان اور مصر کے درمیان قریبی ہم آہنگی کا مظاہرہ ہے۔